زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، عالم عرب میں ایک طرف یہودی مسجد اقصی کے نیچے سرنگ کھود کر تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف مسلمان سعودی عرب کے شہر جدہ میں بہت بڑے میوزک فیسٹیول کے انعقاد کی تیاریاں کر رہے ہیں، جو 100 سے زائد ممالک کے ٹی وی چینلز پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ ناظرین، اس صورتحال سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہودی اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے اپنے دین کی طرف لوٹ رہے ہیں، جبکہ بدقسمتی سے مسلمان اپنے دین سے فرار اختیار کرتے ہوئے بکٹوٹ سیکولرزم اور لبرلزم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ طرز عمل مستقبل میں کیا گل کھلائے گا، یہ بہت اہم موضوع ہے جس پر تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں عرب ورلڈ میں ہونے والی حالیہ ڈیولپمنٹس پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے ترجمان تنظیم اسلامی محترم جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تجزیہ نگار جناب آصف حمید صاحب اور تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، پچھلے دنوں بحرین میں ایک امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اور اس کانفرنس میں ڈیل آف دی سینچری کی ایک اصطلاح استعمال کی گئی۔ اس کانفرنس کا ایجنڈا کیا تھا اور یہ ڈیل آف دی سینچری کیا ہے، اس پہ روشنی ڈالیے سب سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، یہ بحرین کے شہر منامہ میں منعقد ہوئی اور اس کا نام تھا پیس ٹو پراسپیرٹی، اور اس میں اردن اور عمان اور بحرین نے تو مین حصہ لیا ہے۔ مین حصہ لینے سے میرا مراد ہے کہ ان کے اعلیٰ سطح کے وفود اس میں شامل ہوئے ہیں، اس کے علاوہ عربوں کے کوئی اعلیٰ سطح کے وفود اس میں شامل نہیں، باقی ممالک کے نچلی سطح کے وفود۔ یعنی اعلیٰ سطح سے مراد جو ہے سربراہ مملکت؟ نہیں، سربراہ مملکت کوئی بھی شامل نہیں ہوا، وزارتی سطح پہ ہوئے ہیں، اور باقی عرب ملکوں کے شاید بعض کے وزارتی سطح پہ بھی نہیں ہوئے۔ اس سے پہلے کہ میں اس امن کانفرنس کے بارے میں عرض کروں، میں اسرائیل کے بارے میں کچھ تھوڑا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی اصل پوزیشن کیا تھی، کس طرح انہوں نے جگہ حاصل کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اہل پاکستان اور خاص طور پنجاب کے لوگوں کے لیے یہ بات کو سمجھنا بڑا آسان ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں قبضہ گروپ ہوتے ہیں، قبضہ مافیا ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں فلان جگہ جو ہے امپورٹنٹ بھی ہے اور کوئی سرکاری جگہ ہے، کوئی اس کا والی وارث نہیں ہے، وہ پہلے اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، پھر 2-4 دن کو وقت گزرنے کے بعد وہاں ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی رکھ دیتے ہیں، پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد 2-4 کرسیاں رکھ دیتے ہیں، اور پھر وہاں آنا جانا بڑھا دیتے ہیں، بیٹھکیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ جب ذرا بڑھتے ہیں تو آس پاس کی آبادی کچھ اعتراض کرتی ہے تو وہ ان سے ذرا تلخ لہجے میں بولتے ہیں، اس لیے کہ علاقے کی پولیس سے ان کا تعلق ہوتا ہے، علاقے کی پولیس سے وہ مل چکے ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، کچھ دیر بعد وہ اس کے ارد گرد کوئی ٹینٹ لگا لیتے ہیں، اور جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے ان کے ساتھ تو وہ پولیس جس کا کام ہے امن قائم کرنا، وہ امن عامہ کے نام پر عوام میں سے کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیتی ہے اور ایک دہشت سی ان کی بن جاتی ہے۔ اب انہیں کوئی نہیں روکتا، اب وہ ایک کمرہ وہاں بنا لیتے ہیں، 4 دیواری بنا لیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں ڈیرہ فلاں 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 کا ڈیرہ۔ یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ اہل پنجاب، اہل پاکستان زیادہ صحیح انداز میں سمجھ سکیں گے کہ قبضہ کیا ہوتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اسرائیل جو ہے اس کا آغاز جو ہے بالفور ڈیکلیریشن سے شروع ہوا، اس میں اس کا خاکہ سامنے آ گیا۔ پھر 1948 میں یہ باقاعدہ ان قبضہ گروپوں نے اس پولیس کے ذریعے، پولیس کس کو میں کہہ رہا ہوں، امریکہ کو، اس پولیس کے ذریعے وہاں زبردستی قبضہ کر لیا، آس پاس کے لوگوں سے چھیڑخانی شروع کر دی، اور یہ قبضہ جو ہے وہ اس کو بڑھاتے چلے گئے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ 1967 کی جنگ میں یہ قبضہ گروپ جو ہے اس نے اپنی پوری جان لڑا دی اور عربوں کو
شکست دی، جس کے نتیجے میں بہت سا اربوں کا علاقہ جو ہے وہ اسرائیل کے ہاتھ میں آ گیا، اور اب اسرائیل باقاعدہ ایک مانے جانے والی ریاست شمار ہونے لگی۔ اگرچہ بہت کم ملکوں نے اس کو تسلیم کیا تھا، لیکن کافی لوگوں نے، یورپ تسلیم کر بیٹھا تھا، امریکہ تسلیم کر چکا تھا، عرب ممالک نے نہیں کیا تھا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح یہ آہستہ 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 آگے بڑھے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی رفتار کو اس قبضے کے حوالے سے اور اس قبضے کو مزید پھیلانے کے حوالے سے اپنی رفتار کو تیز کر دیا ہے۔ گویا اب وہ اسرائیل سے گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈیکڈز پہلے، کئی 10-20 سال پہلے یہ چیز طے ہو گئی تھی کہ ایک ایسے شخص کو لانا ہے سربراہ مملکت، امریکہ کا صدر، جو وہ کچھ ہو جو ٹرمپ ہے، یعنی جسے کسی نہ اخلاقیات کا کوئی معاملہ ہو، نہ اس کی زبان کوئی اچھے انسان والی ہو، نہ وہ کوئی بات کہنے میں جھجکے، اور نہ وہ کوئی ایسا عمل کرنے سے جھجکے جس سے دنیا برا جانتی ہے۔ لہٰذا ٹرمپ تشریف لائے، اور ان کے داماد، اور شاید کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ داماد بھی انہیں ایک پلان کے تحت بنایا گیا ہو، اور یہ جیرڈ کشنر جو ہیں ان کے داماد ہیں، وائٹ ہاؤس میں ہوتے ہیں، اور آپ یوں سمجھیے کہ اس وقت وہ وائٹ ہاؤس کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ پھر ایسی تعیناتی کی گئی وائٹ ہاؤس میں جو یہودی انٹرسٹ کے حوالے سے بہت متصب تھی، بہت فعال تھی، تمام ایسی تعیناتی کی گئیں، اور پھر یعنی یہ تاثر دیا گیا عربوں کو کہ اب ان کی بچت صرف اس صورت میں ہے کہ وہ اب اسرائیل کو صحیح معنوں میں تسلیم کر لیں، باقی اس کے گریٹر اسرائیل ہونے کے حوالے سے کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ اس سے پہلے بھی کانفرنسیں گرچہ ہوئیں، اور جیسے میں نے عرض کیا نا، سٹیپ بائی سٹیپ آئے، اوسلو معاہدہ ہوا، کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا، ہر معاہدے میں اسرائیل نے قدم آگے بڑھایا۔ یعنی پھر یہ ڈیل آف دی سینچری جو ہے، یہ تو فلسطین کاز کو ختم کرنے، اسرائیل کو تسلیم کرنے اور گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار کرنے کے لیے بنائی گئی۔ جی بالکل درست فرمایا آپ نے، متعارف کروائی گئی، بالکل آپ نے درست فرمایا۔ پہلے تمام معاہدے جو تھے ان میں ایک بات آتی تھی کہ یہ دو قوموں کا وطن ہوگا، ایک یہودی، ایک فلسطینی۔ اب آ کر وہ بات ختم کر دی گئی ہے، اب اسرائیل وہ علاقہ صرف یہودیوں کا ہے، غیر یہودی وہاں نہیں رہ سکتا، غیر یہودی کو شہری حقوق حاصل نہیں ہوں گے، بلکہ غیر یہودی سے مراد صرف ایسا نہیں کہ مسلمان ہیں، عیسائیوں کو بھی وہ نہیں تسلیم کرنے کو تیار، کوئی غیر یہودی جو ہے شہری حقوق نہیں رکھے گا۔ گویا یہ طے کر لیا گیا کہ پہلے جو وہ 2 ریاستوں کا تصور تھا اسے ختم کر کے ایک ریاست ہوگی، وہ صرف اسرائیل کی ہوگی، فلسطینی نام کی کوئی باقاعدہ ریاست نہیں ہوگی۔ اس امن کانفرنس میں جو ایجنڈا سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی رقم $50 بلین جو ہیں وہ دیے جائیں گے کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو جو اسرائیل کی خواہش کے مطابق اس علاقے سے نکل کر دور دراز علاقے میں، سینائی کے قریب، گولان ہائٹس کے قریب، یا اس علاقے سے باہر جانے پر رضامند ہو جائیں گے، یعنی بالکل کارنر ہونے پر اگر تیار ہو جائیں گے جو لوگ، صحیح کہا ہے کسی نے کہ انہیں بطور رشوت یہ رقم دی جائے گی کہ آپ یہاں سے نکلیں آپ کو یہ رقم ملے گی، اور اسرائیل جو ہے یہ سارا علاقہ ایک خالصتاً اور صرف اسرائیل ریاست کے طور پر سامنے آئے گا۔ یہ صورتحال، یہ امن کانفرنس جو ہے دراصل عربوں سے یہ بات منوانے کے لیے کی گئی تھی، اور یہ جو ڈیل آف دا سینچری کہا گیا، یہ اس لیے کہا گیا کہ اس کے نتیجے میں ایک ایسا فیصلہ، ایک ایسا تاریخ ساز فیصلہ سامنے آئے گا جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسرائیل جو ہے وہ اب یہاں بحیثیت واحد قوم مسلط رہیں گے۔ یہ $50 بلین جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ کون دے گا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بھی عرب مہیا کریں گے۔ یعنی ڈیل آف دی سینچری میں کون کون سے عرب ممالک امریکہ کے حمایتی ہیں؟ دیکھیں ابھی تک کھل کر حمایتی تو کوئی سامنے نہیں آیا، کوئی جارڈن کے نے کچھ بات اس طرح کی ہے، کوئی بحرین کی طرف سے اس طرح کی بات آئی ہے،
لیکن کھل کر یہ کہنا کہ ہمیں یہ ڈیل آف سینچری قبول ہے، منظور ہے، ہم اس کے حمایتی، اس طرح کسی نے کوئی بات کھل کر نہیں کی. لیکن جس طرح امریکہ کہیں یا اسرائیل کہیں کوئی فرق نہیں ہے، ان کو پش کیا جا رہا ہے، جس طرح ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں ان کے پاس کوئی چوائس نہیں رہے گی سوائے اس کے کہ قبول کر لیں. انہیں کیا کہا جائے گا؟ انہیں کہا جائے گا یہ رقم آپ کو مل رہی ہے، لے لیں، وگرنہ آپ کو اس رقم کے بغیر بھی یہاں سے نکال دیا جائے گا، فائدے کا سودا ہے، ابھی کر لیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بالآخر جس طرح عرب ممالک امریکہ اور اسرائیل کی تمام خواہشات کی تکمیل آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ بھی کر لیں گے، یہ بھی مان لیں گے جو ہوتا نظر آ رہا ہے. دیکھیں، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جو جنگوں کی جو باتیں ہیں کہ اس علاقے میں جنگ ہوگی یقیناً، حدیث میں ہے، یقیناً ہوگی، ہمارے علم میں نہیں ہے کیسے ہوگی. لیکن جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ تو یہاں کوئی قوت، ریزسٹ کرنے والی قوت، ان کا مقابلہ کرنے والی کوئی قوت نظر ہی نہیں آ رہی سرے سے. لہٰذا وہ شاید جو اب تک کے حالات ہیں وہ بغیر جنگ کے سب کچھ حاصل کر لیں گے، اور نیت ان کی، انداز اور عزائم ان کے یہ ہے کہ جو راستے میں آئے گا کچل دیا جائے گا. یہ ہے ان کے انداز، اور وہ بالکل طے کیے ہوئے ہیں کہ اگر یہ امن کے نام پر پیسے لے کر ایک کارنر میں چلے جائیں جس کا فلسطین سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہ ہو، اور یہ سارا علاقہ اسرائیلی قبضے میں آ جائے، تب تو ٹھیک ہے، وگرنہ بائی ہک اور کرک ان کو نکال دیا جائے اور اسرائیل کا قبضہ تمام علاقوں پر ہو جائے. آصف حمید صاحب، ڈیل آف دی سینچری، یہ اگر آپ نے تھوڑا سا تاریخ کا جائزہ لیں تو ارلی 80s میں ایک ہالی ووڈ کی مووی بھی بنی تھی ایگزیکٹلی اسی نام سے. تو یہ ڈیل آف دی سینچری کے اصل مقاصد کیا ہیں جو اس وقت جو ہے وہ جیسے بیگ صاحب فرما رہے ہیں کہ عرب ممالک ہی اس کی فنڈنگ کریں گے اور بائی ہوک اور بائی کروک جو ہے ان کو وہاں جانا ہی پڑے گا، یعنی فلسطین کا جو علاقہ ہے خالی کرنا ہی پڑے گا مسلمانوں کو جیسے بھی ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، جیسے بیگ صاحب نے جو مثال دی نا جو پنجاب کے جو علاقے کی، بہت مناسب مثال ہے، اور میں اس میں صرف یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اسرائیل نے اپنا پلان جو گریٹر اسرائیل کا اس کی طرف بڑھنا ہی بڑھنا ہے. اب 9/11 کے بعد سے اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل نے قدم بقدم اس میں اس ٹارگٹ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، گریٹر اسرائیل کی طرف. عرب ممالک میں یہ جو معاملہ آیا ہے، عرب ممالک میں جو انہوں نے غدر مچایا ہے عراق میں، لیبیا میں، شام میں، یہ آپ کو سب نظر آتا ہے. یہ وہ ممالک تھے جو شاید اسرائیل کو اپنا دشمن تصور کرتے تھے. امریکہ کے تو خیر وہ ان ممالک کی طرف سے کچھ نہ کچھ ریزسٹنس آ سکتی تھی، امکان تھا. ان کو تو بالکل انہوں نے زمین سے لگا دیا. فلسطینیوں کے حوالے سے انہوں نے یہ ان کو رشوت دی ہے، ایک رشوت دینے کی کوشش کی ہے. رشوت آف دی سینچری بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، برائب آف دی سینچری. اور اصل بات یہ ہے کہ ان کا اگر بس چلے نا، جو اسرائیلی فلسطین کے حوالے سے جو دل میں بات رکھتے ہیں یا جو ظلم و ستم وہ اسرائیلی فلسطینیوں پہ کرتے آئے ہیں، ان کا بس چلے تو وہ ان سب کو ختم کر دیں. لیکن ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں رد عمل آ سکتا ہے. ہم لوگ میڈیا اس وقت کافی حد تک آزاد ہے، سوشل میڈیا آزاد ہے، ہمارے خلاف رائے ہمارے خلاف بن جائے گی اور فلاں. تو انہوں نے یہ ایک دانہ پھینکا ہے. اس دانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ نے اگر تو شرافت سے جانا ہے اور آپ نے جگہ خالی کرنی ہے تو چلے جائیں اور جگہ خالی کر دیں. یروشلم کے بارے میں بھول جائیں، یروشلم کے بارے میں پوری عرب ورلڈ بھول جائے کہ اس کا کہیں پہ بھی کوئی حق مسلمانوں کا ہے. یہ بات تو وہ اسٹیبلش کر چکے ہیں، اور امریکی جب ایمبیسی یہاں پر شفٹ ہو گئی تو اس کے بعد تو سمجھیں مہر لگا دی. اس کے بعد گولان ہائٹس پہ بھی ٹرمپ نے جو ہے وہ فتویٰ صادر کر دیا. تو لہٰذا یہ چیزیں بھول جائیں. اب تو یہ ہے کہ یہ ہم ان کو ایک ڈیل آف دی سینچری جو ہے اس میں کچھ کہیں نہ کہیں بسانے کا اور ان کو پراسپرس ہونے کے لیے ایک موقع فراہم کر رہے ہیں. ورنہ کل ہمیں دنیا یہ نہ کہے کہ اگر ہم نے ان کو ختم کر دیا تو ہم نے ان کو ایک آپشن دی تھی، دیا تھا کہ چلے جاتے. اب یہ نہیں جا رہے تو ہم نے تو بنانا ہے، ہم نے تو کام کرنا ہے. تو بیسیکلی یہ جیسے کہتے ہیں یہ جو کوئی ڈیل کر رہا ہے اس کے پیچھے بھی ان کا جو ارادہ ہے وہ باطل ہے. اور اس کے حوالے سے اب آپ دیکھیں کہ اس وقت محمود عباس نے تو اس کا بائیک آؤٹ کیا نا، انہوں نے تو بالکل اس میں شامل نہیں ہوئے. اسرائیل ویسے نہیں آیا، وہ دیکھ رہا ہوگا میں سائڈ پہ بیٹھ کے کیا گیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں بہت بڑا کردار اگر آپ دیکھیں تو یہ جو داماد ہے ٹرمپ کا، جیرڈ کشنر جو ہے یہ اس وقت جو اسرائیل کے پلانز کو جتنا سیکیور انداز میں لے کے چل رہا ہے، میرا یہ خیال ہے
اور جتنا ڈائریکٹلی چیک چاہتا ہے، میرے خیال ہے پچھلی جو حکومتیں ہیں شاید وہ اسرائیل کی تابع داری میں کچھ پیچھے رہ گئی ہوں. لہٰذا اصل مقصد کہنے کا کہ یہ فرنٹ اینڈ پہ بڑا ایک بنا رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو جابز بھی دیں گے، ان کی تعلیم بھی کریں گے، فلاں کریں گے. دجال کا کیا معاملہ؟ دجال کے آگے سر جھکا دو گے تمہیں روٹی بھی ملے گی، کھانا بھی ملے گا، گھر بھی ملے گا، تعلیم بھی ملے گی، دنیا میں رہو گے. یہ وہ دجالی، اور اس کے خلاف کھڑے ہو گئے تو وہ دنیا کو جہنم بنا دے گا. یہ تو حدیث میں ہمارے سامنے. تو اس وقت یہی صورتحال ہے کہ ان کو اتنا ویسے ہی تنگ کیا ہوا ہے، ان کو اس قدر وہ کونے سے لگا دیا گیا ہوا ہے. اب وقت یہ ہے کہ یا تو ان کو ختم کر دیں یا ان سے کہیں بھاگ جائے، کیونکہ ہم نے آنا تو آنا ہے. لہٰذا یہ اس کے لیے ایک پیش رفت ہو رہی ہے، ایک بات سٹارٹ ہوئی ہے. اور بیگ صاحب نے جو بات کہی وہ بالکل مناسب لگتی ہے کہ الٹیمیٹلی وہ اس پر یہ کر بھی لیں گے، اور جو چلے جائیں گے وہ بچ جائیں گے، جو نہیں جائیں گے وہ ختم کر دیے جائیں گے. اور ہم عرب ورلڈ جو ہے اور ہم لوگ جو ہے وہ بس تماشائی بن کے دیکھتے رہیں گے. رضا الحق صاحب، اسرائیل جو ہے یہ امریکہ کی مدد اور تائید سے مسجد اقصیٰ کے نیچے ایک ٹنل کھودنی انہوں نے شروع کر دی ہے. آپ یہ فرمائیے کہ ان دونوں اسلام دشمن جو ممالک ہیں ان کا ایجنڈا کیا ہے اصل میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. دیکھیے یہ جو ٹنل ایسٹ جیروسلم میں ابھی حالیہ انہوں نے کھودنی شروع کی ہے، یہ پہلی ٹنل نہیں ہے. ایسی بہت ساری ٹنلز پہلے ہی وہ ایسٹ جیروسلم خاص طور پہ اس کے نیچے کھود چکے ہوئے ہیں اور وہ کھودتے رہے ہیں. 1967 کے بعد جس طرح اسرائیل مستحکم ہوا اس کے بعد انہوں نے یہ کام شروع کر دیا تھا اسی وقت سے. یہ ساری چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں. دیکھیے ایک طرف تو ایسٹ جیروسلم کے اندر، اور ایسٹ جیروسلم کی امپورٹنس جو ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے. دیکھیے ایسٹ جیروسلم جو ہے یروشلم کا مشرقی حصہ، یہ وہ جگہ ہے، ایسی متبرک جگہ ہے جہاں پہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے. ٹیمپل ماؤنٹ مذہبی اصطلاح کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یعنی وہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہم تو مسجد ہی کہیں گے اس کو، وہ اس کو معبد کہتے ہیں، وہ تعمیر کیا تھا. فرسٹ ٹیمپل جو تھا وہ وہاں پہ تعمیر ہوا تھا. اور اس کے بعد پھر نبوکدنصر یعنی بخت نصر نے اس کو تباہ کر دیا تھا آ کے. یہ قبل مسیح کی بات ہے. اس وقت وہاں پہ وہ جو سیکنڈ ٹیمپل جب بنایا گیا تھا، جو 70 عیسوی میں ٹائٹس نے تباہ کیا تھا، جو ایک رومن ایمپرر تھا. ایمپرر تو نہیں تھا لیکن وہاں پہ ان کا ایمسری ہوتا تھا. اس نے یہاں فوج لے کے آیا اور یہاں پہ آ کے 70 عیسوی میں جب انہوں نے سید قبول کر لی رومن امپائر نے، تو اس نے آ کے یہ جو یہودیوں کا ٹیمپل تباہ کر دیا. اب وہاں صرف ایک دیوار گریا جسے کہتے ہیں، ویلنگ وال، وہ موجود ہے وہاں پہ. جا کے وہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں نا. اب وہ تھرڈ ٹیمپل کی طرف تعمیر، اور یہ 2000 سال سے ان کا ایک خواہش ہے کہ یہ ہم تعمیر کریں. 2000 سال سے ان کا وہ یوں سمجھ لیں کہ گرا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں. عام طور پہ جب یہ ٹنلز نیچے سے بنائی جاتی ہیں تو اس کے لیے دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ یہاں پہ بہت سارے متبرک چیزیں موجود ہیں جو دفن ہو چکی ہوئی ہیں. تو ہم ان ٹنلز کو ڈگ کر کے، جسے ایکسکیویشن کا پروسیس کہتے ہیں، اس کے ذریعے ہم نیچے سے وہ نوادرات اور متبرک جو چیزیں ہیں وہ نکالنا چاہتے ہیں. لیکن جب آپ ان ٹنلز کا نقشہ دیکھیں تو ان میں سے بہت ساری ایسی ہیں جو ٹیمپل ماؤنٹ کے نیچے سے گزرتی ہیں. مثال کے طور پہ ابھی حالیہ ٹنل جو انہوں نے ڈگ کرنا شروع کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس میں صرف اسرائیل انوالو نہیں تھا، ٹھیک، امریکہ کی طرف سے اس کی مکمل پشت پناہی تھی. سب سے پہلا ہتھوڑا جو یہ سلوان کا علاقہ ہے، جہاں یہ گاؤں ہے، ملک کا گاؤں، جس طرح ہم دیکھیں نا لاہور میں انٹر ہوتے ہیں، پرانے لاہور کے اندر تو ساشا دارا ہے. اسی طرح جب یروشلم میں انٹر ہوتے ہیں اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، بستیاں ہیں. تو سلوان کی جو بستی ہے وہاں سے وہ سب سے پہلی جو ہتھوڑی چڑھائی وہ امریکہ کا جو سفیر ہے ڈیوڈ فرائیڈمین، یروشلم میں ہی ہے. پہلے تل اویو میں ہوتا تھا، اب یوں کہ اسرائیل میں وہاں کا جو امریکن ایمبیسڈر ہے، اس نے سب سے پہلا ہتھوڑا اس نے چلایا. ساتھ جو ٹرمپ کا ذاتی مڈل ایسٹ انوائے ہے، جیسن گرین بلیٹ اس کا نام ہے، جیسن گرین بلیٹ، جو کہ مڈل ایسٹ میں ٹرمپ کا انوائے ہے، اس نے وہاں پہ اس میں حصہ لیا. اور بہت سارے لوگوں نے، ریپبلکنس بھی تھے، اس میں ڈیموکریٹس بھی تھے جو امریکن حکومت میں ہیں، اس میں سارا نتنیاہو بھی تھی، اور بھی اسرائیل کے ربائز اور بہت سارے لوگ موجود تھے. مذہبی تقریب تھی نا، سب کے حوالے سے مذہبی تھی. دیکھیے وائٹ ہاؤس کے اندر بہت سارا عنصر ایسا موجود ہے جو کہ یا تو یہودی مذہبی ہے
یہودیت کے لحاظ سے یا عیسائیت کے لحاظ سے ایونجلسٹ ہے, اور ان دونوں کے مشترکہ مفادات اس معاملے کے اندر ہے. وہاں سے انہوں نے ڈگ کرنا شروع کی, اور وہ ڈگنگ جو ہے وہ چلے گی آگے, چلتی چلتی وہ ٹیمپل ماؤنٹ جو ہے اس کے اندر سے گزرے گی. ٹیمپل ماؤنٹ سے گزرے گی تو ایک تو وہ جو ڈوم آف دا راک, جو گولڈن کلر کا آپ نے بی بی سی وغیرہ پہ دیکھا ہوگا, ڈوم آف دا راک, جہاں سے روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی معراج سٹارٹ ہوا تھا, وہاں سے ہوا تھا. اور عبد الملک بن مروان جو ہیں انہوں نے وہاں پہ وہ گنبد بنوا دیا تھا. بعد میں جو شاہ حسین جو ہے, اس کا جو باپ تھا, اس نے وہاں پہ سونا چڑھوا دیا تھا اس کے اوپر, اور اس وقت اسرائیلیوں نے کہا تھا یہ اچھا کام کیا ہے, یہ سونا ہمارے کام ہی آئے گا بعد میں. اس کے بالکل ساتھ مسجد اقصی ہے, اور مسجد اقصی کے نیچے سے بھی وہ سرنگ گزر رہی ہے. یہ ایکسکیویشن جو ہے, کیا 2019 میں کوئی نئے نوادرات یا کوئی نئی متبرک چیزیں نکلنے والی ہیں؟ یہ ایک گریٹر پلان کا حصہ ہے اصل میں. دیکھیے تھرڈ ٹیمپل جس کے بارے میں نقشے 1980s سے سامنے آ چکے ہیں, جب سے ینون پلان سامنے آیا تھا کہ کس طرح مکمل یروشلم جو ہے وہ اسرائیل کے ہاتھ میں آئے گا, کس طرح مکمل طور پہ وہ رول کرے گا اس کو, اور کس طرح وہ سیٹ آف دا ورلڈ بنے گا جہاں سے پوری دنیا میں حکومت کی جائے گی. پورا ٹیمپل ماؤنٹ وہاں پہ وہ ٹیمپل موجود ہے, اس میں کوئی ایک جگہ نہیں بنتی مسجد اقصی کی, کوئی جگہ نہیں بنتی ڈوم آف دا راک کی, کسی اور چیز کی کوئی جگہ نہیں بنتی. تو وہ متبرک علاقہ ان کے لیے بہت زیادہ. امریکنز نے ان کا ساتھ دیا, کیونکہ وائٹ ہاؤس سے لے کے پینٹاگون سے لے کے آپ وہاں پہ کانگریس کو دیکھ لیں, جو امریکن کانگریس ہے, وہ سب کے سب وہاں پہ یا تو ایونجلسٹ عیسائی موجود ہیں, بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں, اور بائی پارٹیزن ہیں, یعنی دونوں پارٹیز کے اندر ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ وہاں پہ یہودی بہت سارے موجود ہیں, جس طرح وائٹ ہاؤس تو اس وقت یہودی ہی چلا رہے ہیں. جیرڈ کشنر بہت بڑی مثال آصف صاحب نے ذکر کیا, اس کا ایوب بیگ صاحب نے بھی اس سے پہلے ذکر کیا. تو ایک سوال پوچھا گیا وہاں پہ جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا, یہ سیریمنی جو کی گئی پوری, یہ جو ٹرمپ کا مڈل ایسٹ کا خاص انوائے ہے پرسنل جیسن گرین بلیٹ, اس سے پوچھا گیا کہ ایسے کام کر کے آپ کیا یروشلم کو اور اسرائیل کو جوڈائز نہیں کر رہے؟ جوڈائز کا مطلب ہے کہ آپ اس کو مکمل طور پہ یہودیت کے اندر ضم نہیں کر رہے. اس کا جواب دیکھیے کیا تھا. اس کا جواب یہ تھا, نہیں, بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے. اگر بائبل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ ہمارا علاقہ, اور بائبل بائی دا وے اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں کو ملا کے ظاہر کیا کہ یہ ہمارا میوچل انٹرسٹ ہے. اس نے کہا نہیں, اس نے یہ نہیں ظاہر کیا کہ یہ میوچل انٹرسٹ ہے. اس نے یہ ظاہر کیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے, خدا کی طرف سے ہمیں عنایت کردہ ہے. آپ اس وقت کہیں جوڈائز کیا گیا ہے کہ اگر ہم نے یہاں کے قبضہ کیا ہو. یہیں سے کویسچن دوبارہ ڈیل آف دا سینچری کی طرف جاتا ہے, جس کا پہلے بہت اچھا انالیسز ایوب بیگ صاحب نے اور اس کے بعد آصف میر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا. سوال یہ ہے, ایک کویسچن جو سامنے آتا ہے, کیا ہمارے جو عرب ممالک کے اندر حکمران ہیں ان کو ارض مقدسہ جو ہے, خاص طور پہ یروشلم اور اس کے ارد گرد کے علاقے, آج کے دور میں وہاں پہ جو حکمران موجود ہیں, کیا ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہے؟ اس کی کتنی اہمیت ہے؟ کہ ان کے نزدیک اب وہ مقدس مقامات نہیں رہی, اب وہ کمپرومائز کرتے ہیں. نمبر 2, کیا وہ فلسطینیوں کے کاز اور فلسطینیوں کی جان و مال کے لیے کیئر کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب بھی شاید نہیں میں ہوگا. تیسری بات جو بہت امپورٹنٹ بات ہے, کیا اب وہ یہودیوں کا, خاص طور پہ زائنسٹ کا قبضہ جو کہ اسرائیل کے اوپر اور فلسطینیوں کی بستیوں کے اوپر ہے, بیلفور ڈیکلیریشن کے بعد سے سٹارٹ ہوا, 1948 پہ قائم ہو گیا, جس سے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ یہ اللیجیٹمیٹ چائلڈ آف دا ویسٹ ہے. کیا وہ اس کو اللیجیٹمیٹ رول سمجھتے ہیں؟ اس کا جواب بھی شاید نہیں میں ہوگا. وہ کمپرومائزز کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ جارڈن سے سٹارٹ ہوں, سعودی عربیہ تک آ جائیں, سب کے سب ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں. ترکی خود ڈیل کر رہا ہے ان کے ساتھ, سب کے تعلقات ان کے ساتھ بنتے جا رہے ہیں. تو اگر مسلمان ممالک اور خاص طور پہ عرب ممالک, ان کی جو ایک تو قیادتیں پہلے گزر چکی ہیں, جو حالیہ قیادتیں ہیں, وہ اس چیز کی امپورٹنس کو نہیں سمجھتی کہ یہ ایک غاصبانہ قبضہ تھا, فلسطینیوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے, اور امریکہ اور اسرائیل مل کے کیا گیم کھیل رہے ہیں گریٹر اسرائیل کے لیے, اس کے اندر ہمارے لیے کیا نقصانات ہیں, فلسطینیوں کے لیے اور مسلمان عوام کے لیے اور مسلمان امت کے لیے کیا نقصانات ہیں. جب تک وہ اس چیز کو اچھی طرح نہیں سمجھیں گے اور
اس کے مطابق ایکشن نہیں لیں گے اس وقت تک اس چیز کا حل سامنے نہیں آ سکتا. اسرائیل بڑھتا چلا جائے گا, مسلم ممالک جو ہیں پیچھے ہوتے چلے جائیں گے. اس میں وسیم صاحب میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے لیے ارض مقدس سے شاید بڑھ کے کرسی مقدس ہے. کرسی مقدس ہے اور کرسی یعنی مسلمان حکمران جو ہاں مسلمان بہرحال نام کے ہیں, جو ان کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ اگر ہم نے امریکہ کی آشیرواد نہ لی, اسرائیل کی آشیرواد نہ لی, تو ہماری حکومتیں ٹاپل ہو جائیں گی, ہمارا وہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں اقتدار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور پھر یہاں پہ کیوس پیدا ہوگا. لہٰذا انہوں نے ہر طرح اب یہ طے کر لیا ہے, چاہے وہ عمان ہو, چاہے وہ سعودی عرب ہو, چاہے وہ اور کوئی ممالک ہیں, وہ اب اس معاملے میں ہے کہ بس ٹھیک ہے ہم نے اسرائیل کو ماننا ہے اور سارا کچھ کرنا ہے. حالانکہ سعودی عرب والوں کو یہ پتہ ہوگا, یقیناً پتہ ہوگا کہ جو گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے اس کے اندر آدھا تقریباً سعودی عرب بھی شامل ہے. یہ ان کو شاید پتہ ہو, لیکن کرسی سب سے زیادہ مقدس ہے. اصل بات یہ ہے, دیکھیے جو یہ پلان جو ابھی آیا ہمارے سامنے, مڈل ایسٹ پیس پلان, اس بات کا بھی امکان ہے کہ ٹنلیں کھودے اور پھر ایک جس طرح کیلیفورنیا میں زلزلہ آیا ہے ابھی, بالکل ایک زلزلہ آیا, میں اب تھوڑا ذرا اسکیم آف تھنگس کو ذرا ہم ویژولائز کر سکتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا رضا الحق صاحب نے کہ وہ قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصیٰ کو ہٹائے بغیر ان کا ٹیمپل نہیں بن سکتا. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے, اچھا ٹنلز کھود دی ہوئی ہیں انہوں نے, نیچے سپورٹس بھی لگائی ہوئی ہیں, سب ویڈیو نظر آئی ہے, سارا دیکھا ہے. زلزلہ آئے گا وہ خدا نخواستہ وہ ٹاپل ہو جائیں, ختم ہو جائیں, پھر وہ کہیں گے ہم اس سے کہیں زیادہ اچھا آپ کو جگہ اور بنا دیتے ہیں, جیسے فلسطینیوں کو ابھی آفر کر رہے ہیں کہ آپ کو ہم کہیں اور, وہ عربوں سے کہیں گے اس سے زیادہ اچھی مسجد اقصیٰ ہم آپ کو کہیں اور تھوڑا بنا دیتے ہیں, کچھ اور کر دیتے ہیں, یعنی اور پھر سب اس میں راضی بھی ہو جائیں گے. دیکھیے یہ تو دجالیت اور دجال کو جب تک ہم صحیح طرح پڑھیں گے نہیں اور اس کے طریقہ کار کو نہیں پڑھیں گے ہمیں سمجھ نہیں آئے گا. ہم سمجھیں گے یہ تو بڑی انہوں نے اس نے بڑی پراسپیرٹی کی بات کی ہے جارڈ کوشنر نے, اور بڑی فلسطینیوں کی بڑی جناب وہ خیر خواہی کر رہا ہے, فیسیلیٹیٹ. یہی سبز باغ انہوں نے دکھائے تھے عراقی عوام کو کہ جناب تمہارے اوپر ڈکٹیٹر ہٹا دیا, اب آپ پراسپیرٹی پہ چلیں گے. یہی سبز باغ انہوں نے دکھائے تھے لیبیا کو, اور یہی سبز باغ کہیں اور بھی یہ دکھائیں گے, اور لوگ اس کو مانیں گے کیونکہ اس وقت ان کا کنٹرول ہے. اور عرب ممالک کے اندر انفارچونیٹلی, بلکہ میں عرب ممالک خاص طور پہ کہوں گا کہ وہاں پر کرسی کی وجہ سے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جائیں گے. تو اس کی اس سے زیادہ مثال کیا دی جا سکتی ہے کہ ٹرمپ نے صاف کہہ دیا تھا سعودی عرب کو مخاطب کر کے, آپ ہمارے بغیر 15 دن نہیں نکال سکتے, 2 ہفتے نہیں نکال سکتے. میں سمجھتا ہوں کسی حکومت پر یہ کے منہ پر بہت بڑا تماچا ہے یہ کہ آپ ہمارے سہارے پہ کھڑے ہیں, اگر ہم پیچھے سے ہٹ جائیں تو آپ 2 ہفتے نہیں نکال سکتے. ویسے بات ٹھیک ہی ہے ان کی, بات ٹھیک ہے, لیکن کوئی اثر ہونا چاہیے تھا, کوئی اثر نہیں ہوا ان پر. اس میں ایک آپ کی جانب سے بس ایک چھوٹی سی بات کا اضافہ آخری, جیسے آصف صاحب نے ذکر کیا نا کہ انہوں نے کس طرح سے عراق کے اندر ان کو سبز باغ دکھائے وغیرہ وغیرہ. تھوڑا سا ہسٹری میں پیچھے چلے جائیں. جس وقت چرچ کو تباہ کیا جا رہا تھا اور جس وقت وہ یہ ریفارمیشن اور رینائسنس کی تحریک تھی جس کے پیچھے یہودی ہاتھ تھا, اس وقت کے عیسائیوں کو یہی سبز باغ دکھائے جا رہے تھے کہ پراسپیرٹی لے کے آ رہے ہیں, بینک آف انگلینڈ بن رہا ہے, چرچ آف انگلینڈ بن رہی ہے, اب تم زیادہ پراسپرس ہو جاؤ گے, اچھے ہو جاؤ گے. بات ہے نا, یہ تو زیادہ ماضی کی بات ہے. ہم ماضی قریب میں جائیں نا تو کشمیر ایشو پہ پاکستان کو نہیں سبز باغ دکھائے گئے, کئی دفعہ دکھائے گئے, بالکل دکھائے گئے. اچھا آصف صاحب, جو ہماری جتنی گفتگو ہوئی ہے اس سے ایک بات بڑی واضح ہو رہی ہے, وہ یہ کہ اسلام دشمن قوتوں کا ایک سیٹ پلان ہے اور وہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. خاص طور پہ اسرائیل میں جو ہے وہ جنگی ترانے گائے جا رہے ہیں, ان کے بچے کو ہیوی ویپنز چلانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے, مطلب جنگ کے لیے پوری تیاری ہے. اس کے برعکس ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں. سعودی عرب میں ابھی چند دنوں کے بعد 18 جولائی کو جدہ میں ایک بہت بڑا میوزک فیسٹیول ہو رہا ہے جہاں پہ دنیا جہان کے موسیقی کے سٹارز جو ہیں وہ آئیں گے, اور یہ ایونٹ جو ہے یہ 100 سے زیادہ ممالک کے ٹی وی چینلز پہ دکھایا جائے گا. تو یعنی آپ فرق دیکھیے کہ اسلام دشمن قوتیں کیا کر رہی ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ کس اس پہ پڑے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو انہوں نے کس میں جو ہے انڈلج کیا ہوا ہے, اور خاص طور پہ وہ سیکولرزم اور لبرلزم کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو یہ بتائیے کہ اس ساری صورتحال کا نتیجہ آخر کیا نکلے گا؟ دیکھیے وسیم صاحب, یہ جو سعودی عرب جن خطوط پر چل پڑا ہے امریکہ کے کہنے پر, اس کے نتائج کا شاید سعودی فرما رواؤں کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ امریکہ دوہری کاٹ رہا ہے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دنیا جہان میں کہیں بھی کسی مسلمان ملک میں کوئی ایسا فحش قسم کا یا ایسا بے حیائی پر مبنی یا ایسا شیطانی قسم کا پروگرام ہو، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور سعودی عرب کے لیے مذمت شدید تر ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. ایک وقت تھا کہ وہ اپنے آپ کو امت کے امام کی سی حیثیت ان کی ہم سمجھا کرتے تھے بچپن میں. اب جو صورتحال آ رہی ہے وہ کچھ اور ہے. اچھا، جو یہ دو دھاری تلوار چل رہا ہے جو ہے نا یہ امریکہ، اور جو جس کا میرے خیال میں ادراک ہمارے وہ نہیں ہے، اگر تو سعودی عرب لبرلائز ہو گیا پوری طرح تو بھی ان کا مقصد حل ہو جاتا ہے کہ ہم جیسا ہو گیا بس. یہاں پہ اب نائٹ کلب بھی کھل رہا ہے وہاں پہ سینماز تو کھل چکے ہوئے ہیں. خیر وہ تو تمام ممالک میں، لیکن ایک سعودی عرب کی باہر ایک سینکٹیٹی تھی اور وہاں پہ یہ ہوا. پھر وہ کوئی وہ شکر ہے وہ ایک خاتون آ رہی تھی، کوئی بہت ہی فاحشہ انہیں آ کے وہاں پہ پرفارم کرنا تھا، اسی نے انکار کر دیا. اسی نے انکار کیا، تھپڑ مارا ان کے منہ کے اوپر کہ تم لوگ چونکہ وہ گیز اور لیسبین کا تم اجازت نہیں دیتے لہٰذا میں نہیں آؤں گی. اور اس بات سے بعید نہیں، خدا نہ خواستہ خاکم بدان وہ کچھ عرصے بعد کہیں ہاں ٹھیک ہے اس کی بھی اجازت ہم دے دیتے ہیں. یہ بعید نہیں جس طرف وہ چل پڑے ہوئے ہیں. دس از ویری انفارچونیٹ. لہٰذا اگر تو وہ ان کے نقش قدم پر چلتے ویسے ہی ہو گئے تو ان کا مسئلہ یہ ہے سافٹ ریولوشن جو امریکہ چاہ رہا ہے کہ آ جائے. اور اگر اسی حرکتوں کے ہوتے ہوئے وہاں پر دیندار لوگ سعودی عرب میں موجود ہیں، پرہیزگار لوگ بھی موجود ہیں، وہ انڈر کرنٹس اتنے خوفناک اب ڈیولپ ہو رہے ہیں ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے. ابھی انہوں نے 3 علماء کے حوالے سے عید کے بعد تھا کہ ان کو سر قلم کیا جائے گا، ان کے بارے میں خبر نہیں آئی. اللہ کرے خیریت سے ہو، ورنہ جس طرح 3 ٹاپ کے علماء وہاں پہ انہوں نے ان کا سر قلم کر دینا تھا. وہاں سے جو نیچے سے وہ بغاوت اٹھے گی، لوگ ایک وقت پہ آئے گے کھڑے ہو جائیں گے یعنی کیا ہو رہا ہے. ظاہر ہے وہاں پر عرض مقدس ہے، اس کے اپنے اثرات ہیں. وہاں نیک ہستیاں موجود ہیں جن کو جو دین پر عمل پیرا ہیں لیکن دبے ہوئے ہیں. ایک وقت ہو سکتا ہے کہ امریکہ کہیں سے ان کو اگر ان کا مقصد وہاں حل نہیں ہو رہا ہوگا، ان کو پش کر کے کھڑا کرے گا اور وہاں پہ خون ریزی کرے گا. اگر آپ دیکھیں تو احادیث کے اندر اس بات کی علامات نظر آتی ہیں کہ وہاں پر غدر مچے گا، حج موقوف ہوگا، فتنہ وہاں ہوگا، شورش وہاں ہوگی، کسی بادشاہ کے مرنے پہ ہوگی، کیا ہوگی، وہ سب کے سب احادیث میں موجود ہیں. دونوں طرف سے یہ چیز جو ہے نا یہ کاٹ انہی کے اوپر پڑے گی. اس طرح ہو جائیں تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ نیچے سے انڈر کرنٹس کے تھرو یہ کام یہ کر لیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قانون بنایا ہے کہ کسی یہودی کا بیٹا یا کسی عیسائی کا بیٹا، کسی ہندو کا بیٹا اگر دنیا میں محنت کرے گا تو پوزیشن لے سکتا ہے، اور مسلمان کا بیٹا محنت نہیں کرے گا، صرف دعاؤں پہ رہے گا تو وہ پوزیشن وہ نہیں لے سکتا. دنیا میں 2 × 2 = 4 ہے. ٹھیک ہے. یہودی فرام ڈے 1 وہ ایک مشن پر چل رہے ہیں، وہ اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو جس طرح وہ تیار کر رہے ہیں، کاش ہمارے ہاں ہم جانے کہ وہ کس طرح ان کو تیار کرتے ہیں. اور وہاں ہر بچے کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے ایک جنگ لڑنی ہے، کیونکہ ان کے اس کے اندر بھی ایک جنگ کا تصور ہے جو ہمیں لڑنی ہے. اس کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہاں ہر یہودی اسرائیلی لڑکا یا لڑکی 2 سال فوج کے ساتھ لگاتے ہیں، ان کی پوری ٹریننگ ہوتی ہے. ہمارے ہاں ہم پاکستان کی بات کریں، یہاں NCC ہوا کرتی تھی ہمارے دور میں، جس کو کہ بالکل ختم کر دیا گیا. وہ رہی صحیح کیا NCC تھی، بہرحال بڑی بنیادی سی تھی کہ بس چلو ہیلو ہائی اور نو ہاؤ ہو جائے، وہ بھی ختم کر دی گئی. یعنی کہ ان کو تو اللہ ترلو میں لگاؤ. وہ کیا تھا اقبال کا شعر، کیا میں بتاؤں تجھ کو تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. یہ آخر میں طاؤس و رباب پر اب یہ علا وجہ البصیرت اور کھلم کھلا آ گئے ہیں. ان کو لایا جا رہا ہے. میں نے پھر آپ سے کہا کہ ان کے نزدیک اصل مقدم کرسی ہے. اللہ کے احکامات، اللہ کے رسول کے احکامات، ان کے فرامین، اگرچہ ان جگہوں پر یعنی کہ ان کا وہ ہے حکومت ہے، لیکن وہ فرامین کی ویلیو وہ نہیں ہے جو یہ کرنے جا رہے ہیں. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو سمجھتا فرمائے. ایوب بیگ صاحب، ویسے تو اسلامی حکومتیں جو ہیں، جو مسلمان حکمران ہیں، ان کا یہ فرض بنتا تھا کہ اسلام دشمن قوتوں کے آگے دیوار بن کے کھڑے ہوتے. وہ تو نہیں ہو رہے، جس کا جو ہے وہ پوری صورتحال بتا رہے ہیں آصف حمید صاحب. لیکن ہمارے علماء جو ہیں وہ بھی خاموش ہیں. اگرچہ آصف حمید صاحب جیسے فرما رہے ہیں کہ سعودی عرب میں علماء جو ہیں وہ موجود ہیں اور ان کو دبایا جا رہا ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن انڈر کرنٹس وہ ہیں، موجود ہیں، تو وہ بھی ابھی منظر عام پہ نہیں آ رہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو علماء ہیں ان کا رول کیا ہوگا آئندہ چل کے، آئندہ جو حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں اس میں کوئی رول ادا کر سکیں گے؟ کیونکہ حکمرانوں سے تو کوئی امید نظر نہیں آتی ہمیں. دیکھیں وسیم صاحب، بنی اسرائیل کسی دور میں اللہ کی بڑی پسندیدہ، بڑی محبوب قوم تھی. پھر اس میں خرابیاں پیدا ہوئیں
اور وہ تباہی کی طرف، زوال کی طرف گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے زوال کی جو وجوہات بتائی نا، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ان کے جو علماء، ان کے جو مشائخ جو تھے، وہ ان کو ان کاموں سے روکتے نہیں تھے. یعنی وہ روکنے والا عمل، برے کام سے روکنے والا عمل جو ہے وہ ختم ہو گیا، جس کے نتیجے میں برائی کی طرف بڑھنے کی جو رفتار ہوتی ہے وہ تیز ہو جاتی ہے. ہمارے ملک میں بھی اور شاید عرب میں بھی. میں اس معاملے میں اپنے ملک کی زیادہ مثال دوں گا کہ ہمارے ملک میں بھی جو کمی آئی ہے، جو ہم برائی کی طرف گئے ہیں، جو ہم زوال کی طرف گئے ہیں، جو ہم تباہی کی طرف گئے ہیں، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے جو دینی رہنما ہیں، انہوں نے وہ رول ادا نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رول دیا تھا کہ وہ برائی کے راستے میں رکاوٹ بن جائے. دیکھیں، اگر آپ میں طاقت نہیں ہے تو کم از کم آپ زبان سے تو کہہ سکتے ہیں. اور ہمارے ملک میں تو ہر عالم دین کے پاس ہر ہفتے ایک جلسہ کرنے کی پوزیشن ہوتی ہے، اس کو پلیٹ فارم اس کے پاس موجود ہوتا ہے، لیکن کوئی اس طرح کی بات نہیں کی جائے گی کہ دین کو غالب کیا جائے، یہ برائیاں دور کی جائیں. شراب نوشی، سٹہ، جوا وغیرہ وغیرہ، ان کے خلاف بات نہیں ہوگی، بلکہ چند چیزیں ہیں جو وضو کیسے کرنا ہے، نماز آپ پڑھیں، روزہ رکھیں وغیرہ وغیرہ. لہٰذا جب سے ہم نے منکرات کے راستے سے ہمارے علماء ہٹے ہیں، اس وجہ سے یہ برائی ہے. اور یہی حال عرب کا ہے. وہاں تو خاص طور پر آپ کو معلوم ہے نا کہ کوئی کسی مسجد میں بھی خطاب جمعہ جو ہوتا ہے وہ حکومت کے مطابق ہوتا ہے. حکومت نے جو بھیجا ہوتا ہے، جو باقاعدہ تحریری بھیجا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. لہٰذا جو حکومت کہتی ہے وہ اس کی تائید ہی کرتے ہیں. اور جو کوئی بیچارہ اس کے لیے حق پہ بات، جیسے ابھی بات آئی کہ 3 علماء کرام نے حق کی بات کرنے کی کوشش کی تو ان کی گردن اڑانے کا حکم ہو گیا، اور یہی ہوتا ہے وہاں. لہٰذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں علماء بھی خاموش ہیں. تھوڑا سا اضافہ کروں گا ایوب بیگ صاحب آپ کی اجازت سے. دیکھیے، یہ جو سعودی عرب کے اندر لبرلائزیشن کی ایک لہر چل رہی ہے اس وقت بہت زیادہ. محمد بن سلمان وہاں کے کراؤن پرنس وہ اس کے پیچھے ہیں. ساتھ اس وقت جو سعودی عرب میں انہوں نے ایمبیسڈر تعینات کی ہے، ریما بنت بندر، وہ پہلے وہاں پہ نیشنل کلچرل اینڈ ہیریٹیج کا جو ادارہ تھا اس کی سربراہ رہی ہیں. واشنگٹن سے پڑھ کے آئی ہوئی ہیں، وہیں سے انہوں نے کلچر کے اندر اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے. 5000 ایونٹس ہیں جو پورے سال کے اندر ہونے ہیں. یہ جو بت پرستی کے زمانے میں، پرانے گریک اور رومن بت پرستی کے زمانے میں جو وہاں پہ جشن بہاراں منایا جاتا تھا، اس طرح سے جشن بہاراں منایا جائے گا سعودی عرب میں 18 جولائی سے، جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. آج 7 ذوالقعدہ ہے، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے. حج کا دور شروع ہو رہا ہے. حج کا جو دور ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو انوائٹ کریں گے، جدہ کے اندر اتریں گے اور دیکھیں گے کیا اسٹیچو آف لبرٹی کا ریپلیکا لگا ہوا ہے، ایلوس پریزلی کا ایک ریپلیکا لگا ہوا ہے، ویلکم ٹو لاس ویگس لگا ہوا ہے وہاں پہ، ویلکم ٹو ہالی ووڈ لگا ہے وہاں پہ. اور پھر یہ کہ اتنا بڑا سٹیج جو کبھی مڈل ایسٹ میں نہیں بنا، اور سارے ملکوں میں، جسے آپ نے ذکر کیا نا کہ وہاں پہ یہ ایک شو دکھایا جائے گا جو ایک وہ وہاں پہ اس چیز کو، اس کا پرچار کرنا چاہ رہے ہیں. اس طریقے سے وہ اسلامی جو ایک شاعر ہیں ان کا مذاق بنا رہے ہیں. وہ جس جگہ بھی موجود ہوں، جس کرسی پر بھی موجود ہوں، اللہ تعالیٰ کو قیامت والے دن انہوں نے جواب دینا ہے. مکہ مکرمہ میں ام القریٰ ہے، مدینہ منورہ میں مدینہ یونیورسٹی ہے. سعودی عرب کے اندر مساجد کی کمی نہیں ہے. علماء کا فرض بنتا ہے کہ جو بھی کاسٹ پے کرنی پڑے ان کو وہ اٹھیں اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں، حق بات بلند کریں. اگر ان کو اس میں کوئی گزند پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے گا قیامت والے دن، ان کو کوئی اس کا نقصان نہیں ہوگا. عوام کا بھی فرض بنتا ہے، عوام کا بھی یہ فرض بنتا ہے. کوئی ایسا بندہ نہیں وہاں پہ یہ جانتا نہیں کیا نہیں ہو رہا، وہاں پہ ہو رہا ہے یہ. اور وہی بات جو آصف صاحب عوامی پریشر سے بھی اس طرح کے یہ سارے ایونٹس جیسے آپ فرما رہے ہیں یہ ٹرن ڈاؤن ہو سکتے ہیں. دیکھیے، جس طرح آصف صاحب ذکر کر رہے تھے، دجال اور دجالیت کا حملہ روکنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے ہٹ کر اسلامی شاعر کی طرف دوبارہ لوٹیں. جب آپ اسلامی شاعر اور اسلامی مہینوں، خاص اسلامی مہینوں میں وہ کام کرنا شروع کر دیں جو کہ کسی زمانے میں بت پرست کیا کرتے تھے، تو پھر یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے.
دیکھیے میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم پاکستان میں اگر دیکھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ اینڈ ٹائمز کے حوالے سے باتیں، دجال کے حوالے سے باتیں، آنے والے واقعات جو ہیں اور اسلام کی گلوبل ہونے کے حوالے سے باتیں، یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق ڈاکٹر اسحاق احمد رحمۃ اللہ علیہ کو دی کہ انہوں نے امت کو روشناس کرایا. بہت عرصہ پہلے سے، بہت عرصہ پہلے یہ تمام باتیں احادیث کی کتب وغیرہ میں موجود تھیں، لیکن سم ہاؤ یہ سامنے نہیں آتی تھی. یہودیوں کے کیا عزائم ہیں، ان کا کیا ایجنڈا ہے، یہ ایک جو شعور دیا ہے یہ اس شخص نے دیا ہے، جو اس شخص نے دیا ہے، جو جس انداز میں انہوں نے الیبوریٹ کیا ہے حدیث کو، یہ اس شخص کی طرف سے آیا ہے جو مفہوم عام کے اندر عالم دین یا مولوی یا وہ جو اسے کہیں مدرسے کا فارغ التحصیل نہیں تھا. لہذا علماء اس حوالے سے جو علماء نے اپنا ایک ان کا ایک اچھا کردار، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا جتنا بھی رہا ہے، لیکن قوم کو اس حوالے سے تیار کرنا، ان کو آنے والے جو بھی صورتحال ہے اس سے آگاہ کرنا، اور خاص طور پر دجال اور دجالیت کے حوالے سے ان کے اندر شعور پیدا کرنا، اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں علماء کو بھی بہت سا کام کرنا ہے. ایوب بیگ صاحب فائنلی یہ فرما دیجئے کہ امریکہ جو ہے یہ مڈل ایسٹ میں بھی جنگ کے لیے پر تول رہا ہے، اور اسی طرح جنوبی ایشیا، پاکستان اور چائنا اور رشیا کو بھی فوکس کیا ہوا ہے اس نے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ جو ہے یہ صرف ایک محاذ پہ ہی لڑے گا، یا بیک وقت دونوں جو ہے وہ اس کو فوکس کرے گا، اور پاکستان کے مسلمانوں کو، خاص طور پہ پاکستان کو اس حوالے سے کیا تیاری کرنی چاہیے؟ دیکھیے وسیم صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح چند ماہ یا 2 ماہ پہلے یا 3 ماہ پہلے امریکہ اس خطے میں جس قسم کے اقدامات کر رہا تھا، تو اس سے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے جنگ بچ چکا تھا، جنگ آیا ہی چاہتی ہے. الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں نے اس طرف توجہ کی، اور میں یہ بات لوگوں کے سامنے لایا، اور اب اس کی طرف کافی لوگ اس کی تائید کر رہے ہیں کہ امریکہ اب اس خطے میں جنگ کی آگ فی الحال نہیں برکائے گا، اور وہ اپنا سارا فوکس جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں کرے گا. اس کی ایک اصل وجہ تو یہ ہے کہ اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بننے میں اور اپنے تمام جو اس کے مذموم عزائم ہیں اس کی تکمیل میں اب بڑی جلدی ہے. وہ جلدی میں ہے، وہ ایمرجنسی میں ہے، وہ جلدی چاہتا ہے کہ میرے عزائم کی تکمیل ہو جائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے لیے امریکی اسرائیلی عزائم، اسرائیلی خواہشات کو رد کرنا بہت مشکل ہے. لہٰذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ امریکہ نے، ٹرمپ نے ایک یو ٹرن لیا ہے ادھر سے. اب اگرچہ وہ جہاز وغیرہ کھڑے ہیں وہ، لیکن اب کوئی بیان نہیں آ رہا، کوئی معاملہ نہیں آ رہا اس خطے میں جنگ اٹھانے کا یا کرنے کا، کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی. اور جو ساری صورتحال جو ہے مڈل ایسٹ کی طرف ہوتی نظر آ رہی ہے. لہٰذا وہ نہیں چاہتے کہ اپنی توجہ کو اس حوالے سے تقسیم کیا جائے، توجہ بٹ جائے ان کی. اس میں جو خاص بات میں کہنا چاہتا ہوں، جو آپ نے اس میں خیال ہے اس کی وہ بات بھی آ جائے گی کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں نے عرض کی ہے کہ اس خطے کی طرف اب وہ جنگ کے شعلے برقتے نظر نہیں آتے، تو یہ ایک عارضی معاملہ ہے. یہ یعنی انہوں نے اسے ملتوی کیا ہے، گویا اس علاقے کے لوگوں کو ایک 2-2.5 سال کی سپیس مل گئی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ جو ہے اب اس خطے کی طرف اپنی اگلی ٹرم سے پہلے اس طرف جنگ کا معاملہ کرے گا. تو یہاں کی جو اسلامی جماعتیں ہیں، یہاں کی جو اگر احیائی تحریکیں ہیں، تو ان کا فرض بنتا ہے، اب یہ فرض مزید ان پہ یعنی زیادہ ذمہ داری ہے ان پر کہ وہ یہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ وقت دیا ہے، اس وقت میں وہ اسلام کی طرف رجوع کریں. وہ پاکستان ہو یا کوئی دوسرے مسلمان ممالک ہوں، وہاں اسلام بحیثیت نظام آئے. اگر وہ اسلام بحیثیت نظام آ گیا تب تو کوئی بچت ہو سکتی ہے، تب تو ہم اس ملک کو استحکام مل سکتا ہے. خاص طور پر پاکستان کا استحکام اسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پاکستان اگر اس دوران جو سپیس ملی ہے، جو ٹائم ملا ہے، جو اللہ نے انہیں وقت دلایا ہے، جو مہلت دی ہے، اس عرصے میں اپنا رشتہ اسلام کے ساتھ استوار کر لیں، اپنا رشتہ اسلام کے ساتھ مستحکم کر لیں. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا انشاءاللہ کہ پاکستان ایک مضبوط ملک بنے گا، معیشت کے حوالے سے بھی اور عسکری حوالے سے بھی. دیکھیے
اتنا آسان نہیں ہے پاکستان کو دبوچ لینا. پاکستان بہرحال ایک ایٹمی قوت ہے اور اس کی رسائی میں اگر امریکہ نہیں ہے تو امریکہ کے اتحادی ہیں وہ جو ہیں وہ خطرے میں رہیں گے. اور پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہوگا کہ اگر کوئی کسی نے میلی آنکھ سے ان کی طرف دیکھا تو امریکہ کے ان اتحادیوں کی بربادی آ سکتی ہے. پاکستان کے پاس اللہ کے فضل سے اس وقت جو ایٹمی میزائل ہیں وہ ہندوستان کا ایک ایک کونا ایک ایک چپا کور کرتے ہیں اور بعض اطلاعات کے مطابق اسرائیل تک بھی رسائی ہے. لہٰذا پاکستان کے لوگوں پر مسلمانان پاکستان پر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اس واقعتاً اسلامی فلاحی ریاست بنائیں. اس کا استحکام اس سے جڑا ہے. پاکستان کی بنیاد اسلام ہے. یہ کریں گے تو استحکام آئے گا, معیشت میں بھی آئے گا, عسکری حوالے سے بھی آئے گا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کے عوام کے مسلمانان پاکستان کے آپس میں دل جوڑنے کے لیے سب سے بڑا ویپن یہی ہے, سب سے زیادہ بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم قرآن کے قریب جائیں, ہم اسلام کے قریب جائیں تو اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈال دے گا. یہی ایک راستہ ہے. وگرنہ عرب تو تباہی کے کنارے پر پہنچ چکے ہیں اور آج تباہ نہ ہوئے تو کل ہوئے. اگر ہم نے بھی وہی راستہ اختیار کیا تو پھر اس کے بعد باری ہماری ہے. ابھی بانی تنظیم محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سب سے پہلے وہ قوم, وہ ملک, وہ علاقہ جہاں اللہ نے قرآن پاک نازل کیا اور ان کی زبان میں نازل کیا اور اللہ نے اپنا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا آخری پیغام دے کر, پہلے ان کی باری آئے گی. اگر وہ سیدھے راستے پر نہ آئے, اگر وہ صراط مستقیم پر نہ آئے تو تباہ و برباد کر دیے جائیں گے. اور اس کے بعد وہ ملک جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا, اگر اس نے بھی اپنے ملک میں اس ریاست میں جو اسلام کے نام پر حاصل کی گئی تھی اگر اسلام نہ آیا تو دوسری باری اللہ میرے منہ میں خاک, تو تباہی پاکستان میں بھی وہ آ سکتی ہے. اپنے اس انحراف سے, اپنا اس وعدہ کو سچا پکا ثابت نہ کرنے کی وجہ سے جو انہوں نے تحریک پاکستان کے دوران اللہ سے کیا تھا. آپ سب حضرات کا پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.